یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تم تمہیں علی العالمین تمام لوگوں پر، تمام جہانوں پر۔ تو یہاں پر عالمین سے مراد اس وقت کے لوگ ہیں یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کو جو لوگ تھے وہ اس سے مراد ہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں فرما دیا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو بھی لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بہترین امت ہو۔ تو اگر یہاں پر بھی عالمین کو مطلق رکھا جائے تو پھر دونوں آیات میں ایک قسم کا تضاد نظر آتا ہے، اس لیے یہاں پر عالمین سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور مطلق ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہا کرو، یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی بدلہ نہیں دے گا، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے بدلے میں، شیئا کچھ بھی، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے، یعنی اس سے نفس سے، عدل کوئی معاوضہ، وہاں کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، ولا تنفعها شفاعت، اور نہیں نفع دے گی اسے کوئی شفاعت۔ تو یہاں پر جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں نفس کا لفظ مطلق آتا ہے اس طریقے سے تو اس سے مراد کافر ہوتا ہے، یعنی اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا، اگر تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا تو پھر قیامت کے دن کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور شفاعت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے تو ثابت ہے قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ نفس کافر کی نفی ہے کہ اس کو کوئی نفع نہیں دے گی شفاعت، بلا منصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں پہلے گزرے کی بات میں عرض کر دیا۔ آگے فرمایا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذْ، اور یاد کرو جب ابتلا آزمایا، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، پرکھ، بلا، اور ابتلا اسی سے ماضی کا صیغہ ہے، جب آزمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، کلمات کی جو تنوین ہے نا یہ تفخیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، ان کی آزمائش کی بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّ، اس نے پورا کر دیا، ان سب کو، یعنی حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہر آزمائش میں وہ سرخرو ٹھہرے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے ہیں
جن میں اگر اعراب کی غلطی کی جائے تو کفر لازم آ جاتا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم یہاں پر مفعول ہے اور ربہ فاعل ہے، کیونکہ فاعل کی پیش ہوتی ہے اور مفعول میں ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ابراہیم پہ پیش پڑھ دے اور رب پہ زبر پڑھ دے تو یہ کفریہ بات ہو جائے گی. معنی یہ بن جائے گا ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. تو اعراب کی غلطی یہاں پر ایک بالکل ایسا مفہوم پیدا کر دیتی ہے جو اسلامی تعلیمات کے اور عظمت الہی کے بالکل منافی. اور دوسری بات یہ کہ نبوت جو ہے وہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے. یعنی نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے تو وہ نبی بنے. نبوت میرے رب کی ایک عطا ہے. نبی اس دنیا میں آگے نہیں بنتا. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا. جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا اس کو عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا پھر میرا رسول آئے گا، تو کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے. نبی تب ہوتا ہے جب نبوت پاس ہوتی ہے. اس کا مطلب دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو نبی آدم و بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اچھا اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی نبی تو اس طریقے سے کافروں کے لیے اس طرح بھیجا جاتا ہے، وہ تو تبلیغ کرتا ہے، میں انہیں یہ کہوں گا کہ بھائی سرکار نے فرما دیا کہ میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ سرکار نے فرما دیا حق فرما دیا. کیسے تھے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ میں سمجھوں کہ وہ کیسے تھے. تو نبی جو ہوتا ہے نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے. نبوت ایک وحدی چیز ہے جس میں انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جس طرح کسی انسان کے انسان بننے میں اس کی کسی محنت کا دخل نہیں ہے. ایک بچہ کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی کسی محنت کا دخل نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. اس طرح نبوت میرے رب کی عطا ہے، جسے اس نے چاہا اسے اس نے عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ کسی ایسے فرد کی عطا نہیں ہے جو مستقبل سے واقف نہیں ہے، کیا جس سے کوئی چیز مخفی ہو. تو نبوت کوشش کرنے سے نہیں ملتی، لیکن اگر نبوت کوشش کرنے سے بھی ملتی تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں. اطلاع کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش کی تو وہ نبی بن گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. اب حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا. یعنی لوگوں دیکھو جسے میں نے اپنا شریک بنا لیا تھا ویسے نہیں بنا لیا تھا. ہماری تقسیم جو ہے وہ کوئی مستقبل سے بے خبر بندے کی تقسیم نہیں ہے. دیکھو ہم نے جس کو اپنا خلیل بنایا وہ اس قابل ہے کہ اس کو خلیل بنایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ بیٹے کو چٹیل میدان میں چھوڑو، بیٹے کی گلی پہ چوری چلا دو، آگ میں کود جاؤ. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے سر تسلیم خم کر دیا. یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. وَإِذْ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. انہوں نے سب کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. انہوں نے سب کو پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا.
بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں کا تجھے للناس واسطے لوگوں کے اماماً امام مقتدا، امام کہتے ہیں القدوۃ التی یتبع فی الاقوال والافعال، یا ما یقتدی بہ، ہر وہ شخص جس کی پیروی کی جائے، جو آئیڈیل بن جائے، تو ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ دیکھیے نبی جو ہوتا ہے نا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پیغمبران کے بارے میں کہا ہے نبی من وجہ لوگوں کا امام بھی ہوتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر جو امامت ہے یہ نبوت کے معنی میں ہے، انی جاعلک للناس اماما، کیونکہ نبی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نبی تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی بہت سے انبیاء ہیں، لیکن یہ شرف صرف حضرت ابراہیم کو حاصل ہے کہ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، ایون مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے امام ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے عملی طور پر ثابت کیا کہ تم حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا، ہر بندہ ہمیں اپنا امام کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا تھی جو حضرت ابراہیم کو دی گئی، کہ ہم نے آپ کو اس طرح بنا دیا کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ سامنے مطلب جہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ امامت کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، جس طرح صلاۃ اسلامی اصطلاح ہے، صوم اسلامی اصطلاح ہے، حج اسلامی اصطلاح ہے، زکوٰۃ اسلامی اصطلاح ہے، امام کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جنگ کرو کفر کے اماموں کے ساتھ، یعنی ان کے جو پیشوا ہیں امام ابو جہل ہے، جن کی وہ پیروی کرتے ہیں وہ ان کے امام۔ امامت کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ امام ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی فیلڈ میں اتنا آگے چلا جائے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور امامت منصوص من اللہ نہیں ہوتی، امامت منصوص من اللہ نہیں ہوتی، جس طریقے سے نبوت ہوتی ہے۔ امامت ایک کسبی چیز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے فقہ میں اتنے آگے گئے کہ زمانے میں ان کی پیروی کی وہ امام ہے۔ امام راضی ان میں تفسیر میں اتنے آگے گئے کہ لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ امام ہے۔ امام اشعری عقائد میں اتنے آگے گئے کہ لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ امام ہے۔ امام ہر وہ شخص جو کسی بھی فیلڈ میں اتنا ماہر ہو جائے کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ امامت کوئی منصوص من اللہ اصطلاح نہیں ہے، منصوص من اللہ صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ امامت ایک کسبی چیز ہے۔ اب سامنے محترم، میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ انسانیت میں سب سے بلند مقام نبوت کا ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے، اور امام جو ہوتے ہیں وہ ان کا مقام کوئی بھی امام ہو، نبیوں سے اعلیٰ نہیں ہوتا، کہ درجہ امامت بڑھتا از درجہ پیغمبریت، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہنا ہے، دیکھیں میں بات اور طرف نہ نکل جائے، اللہ پاک نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا، نبی ہیں، صدیق
صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ اگر امامت کا درجہ نبوت سے اوپر ہوتا تو پھر امامت سے پہلے نبیوں اماموں کا ذکر آتا نا، جنہیں بھی اللہ نے انعام کیا وہ امام ہے، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبوت کا ذکر کرتا ہے کہ اور ذکر نہیں کرتا۔ امامت کا جو درجہ ہے، کوئی بھی امام ہو وہ نبوت کے درجے سے کم ہوتا ہے۔ نبوت کے درجے کو کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ مطلق اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مشروط ہوگی۔ ایک بندہ جو ہے، حضرت امام شافعی نے رسول کریم علیہ السلام کے مزار پاک کی طرف دیکھا اور پھر فرمانے لگے اس صاحب مزار کی ہر بات مانی جائے گی، اس کے علاوہ آپ کسی کی بات مان بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مان سکتے۔ اگر صحابہ میں اختلاف ہو گیا ایک بات میں کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، تو آپ ایک صحابی کی بات مانیں گے، دوسرے کی نہیں مانیں گے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تو قرآن مجید میں کہا کہ اللہ وآطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ صاحب امر کون ہے؟ ہر وہ بندہ جس کی بات کسی بھی حوالے سے مانی جاتی ہے وہ صاحب امر ہے۔ وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ مفتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سربراہان مملکت بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی ادارے کے ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں، کہ کسی بھی اور کی بات مانو تب تک جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا تھا جب خلیفہ بنے، اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم، کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں۔ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں، میری اطاعت نہ کرنا، مطلق اطاعت۔ اور پھر چلے جو بات اور طرف نکل جائے گی، جو بندے یہ کہتے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت بھی مستقل ہے، پہلی بات یہ ہے، اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو۔ ہم امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کی تفسیر کر کے ہمیں بتاتے ہیں۔ مطلق اطاعت امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے، مطلق اطاعت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو اولو الامر کی اطاعت جو ہے، اس کے بعد فرمایا، دیکھیں اطیعوا اللہ، اور کرنا اس بات کو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کا لفظ اللہ کہا گیا نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ آیا تو رسول کے ساتھ بھی آیا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور رسول کی۔ اب یہ اولو الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا، وہاں آیا تو اولو الامر دیکھو، یہاں اطیعوا نہیں آیا۔ مراد کیا ہے کہ ان کی اطاعت ہوگی، ان کی اطاعت کے تابع۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر تو اسے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ پھر مجھے بتائیے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا لفظ آیا ہے؟ آئی نا، کتنے مقامات پر اس طرح آئی۔ اگر اماموں کی اطاعت بھی مستقل ہوتی تو کہیں تو اللہ فرما دیتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اماموں کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا جو درجہ ہے وہ مستقل اطاعت نہیں ہوتی اماموں کی، وہ ہوتی ہے کہ
چیز ہے وہ نبوت ہے. امامت کا لفظ وہاں پر ایک مجازی معنی میں یا ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا جب وہ پورے اترے کالا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. قال من ذریتی، اب یہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو کہتے تھے نا ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اب ان کی دکھتی رگ کو پکڑا گیا کہ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو ابراہیم نے عرض کیا، قال عرض کی ومن ذریتی، پروردگار عالم اور میری ذریت کو بھی، میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی جس طریقے سے مجھے امام بنا رہا ہے، مجھے نبی بنا رہا ہے، تو میری اولاد میں سے بھی اس طریقے سے آئیں گے. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین ظلم کرنے والوں کو، یعنی جو بندہ ظلم کے راستے پر چلے گا وہ آپ کی میراث کا حقدار نہیں ہوگا، وہ آپ کا جانشین نہیں بنے گا جو ظلم کرے گا. وَإِذْ بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب جعلنا ہم نے بنا دیا البیت بیت اللہ شریف کو مصابۃ للناس، مصابہ کا معنی ہے مرجع، لوٹنے کی جگہ. ہم نے بنا دیا اللہ کے گھر کو مصابۃ، لوٹنے کی جگہ، للناس، تمام لوگوں کے لیے. ہم نے لوگوں کے دلوں میں اتنی کشش رکھ دی اپنے گھر کی کہ ان کی اٹھنیاں تھک جاتی ہیں بیت اللہ کا سفر کرتے ہوئے. لوگ پوری دنیا سے وہاں آتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے. یعنی تم نے جو بیت اللہ شریف کو ثانوی حیثیت دے دی، جو یہود و نصارہ میں تو بیت اللہ کو مانے نہیں، وہاں پر بائبل میں یہ بکہ کا لفظ تھا، بکہ کا نام بکہ تھا، انہوں نے بکہ کو وادی بکا کر دیا تاکہ صبح ہی ختم ہو جائے. مقام رونے والی بات. اور مشرکین نے جو بیت اللہ کا حال کیا کہ آپ کے سامنے اللہ پاک نے فرمایا ہے ملت ابراہیمی میں سے ہونے کے دعوے داروں، اللہ نے اپنے گھر کو بت خانہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے اپنے گھر کو ویران نہیں کیا تھا، اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ دنیا کے دل ٹوٹ کے بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے. وہ امن، اور ہم نے اسے امن بنا دیا تھا. امن سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی جب بیت اللہ کا طواف بھی مذاق بنا دیا گیا تھا کہ ننگے بدن طواف کرتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے رسمیں شروع کر دی تھی، اس وقت بھی ان کے دل میں کعبے کا اتنا احترام تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم میں پناہ لے لیتا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا کہ اب یہ اللہ کے حرم میں چلا گیا. اگر ایک جانور دوسرے جانور کا پیچھا کر رہا ہے، فرض کریں شیر ہرنی کا پیچھا کر رہا ہے اور ہرنی حدود حرم میں داخل ہو گئی تو شیر پیچھے ہٹ جاتا تھا. اللہ کا ڈر آ گیا. یہ دلوں میں جو محبت ڈالی تھی نا، یہ میرے رب نے ڈالی تھی کہ تم نے بیت اللہ کا یہ حال کر دیا. اصل میں تو ہم نے اسے یہ بنایا تھا جنت بیت مصابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے کہا واتخذوا، اور بنا لیا کرو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، جہاں یعنی اس میں ظرف ہے یہاں نماز پڑھی جائے. یعنی مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی تھی.
جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا تھا اسے مصلی بناؤ، اس جگہ پر سجدے کیا کرو جہاں میرے خلیل کے قدم لگے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد کیا تھا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کی طرف، أَن طَاہِرَ، کہ تم دونوں پاک کرو. طہارا مطہر، تطہیر کا معنی پاک کرنا، امر کا صیغہ ہے. ان طاہرہ، کہ تم دونوں پاک کرو، بیت دیا میرے گھر کو. کن کے لیے؟ للطائفین، طافہ کے طوفوں کا معنی گھومنا، چکر کاٹنا، زمانہ. وجد گناہ اب بھی ان کے طوف میں ہے، زمانہ وجد گناہ اب بھی ان کے طوف میں ہے. جو سنگ و خشت کبھی تیری جلوہ دار ہے، محبوب جہاں تو کبھی رک گیا تھا نا، زمانہ آج بھی وہاں گھوم رہا ہے. تو طافہ ہوتا ہے گھومنا. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکوع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. اب دیکھیے رکوع کرنے والے ویسے ہیں نا، سجود کرنے والے ابراہیم سے بہتر تو نہیں ہوگے، اسماعیل سے بہتر تو نہیں ہوگے. اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ میرے گھر کے لیے آ رہا ہے نا، اس کے لیے میرے گھر کو ابراہیم تم صاف کیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے گھر کو صاف کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی بندے کی شان میں حرف آتا ہو. اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے بندے کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، بندے کی شان بلند ہو جاتی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مسجد کے جالے اتارا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. مسجد کی خدمت کرنے سے اللہ بندے پہ اپنی برکتیں برسا دیتا ہے. تو فرمایا میرے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل، رب اے میرے پروردگار، اجعل بنا دے، ھذا بلدا آمنا، ھذا بلدا، اس شہر کو آمنا، امن والا، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کے کن کو رزق دے، اس کے رہنے والے ہوں، من آمن منہم، اس کو جو تیری عظمت پر ایمان لاتا ہو. من آمن، جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو جب حضرت ابراہیم اللہ سے اس شہر کے بسیوں کے لیے رزق مانگتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں مولا لاکھ میری اولاد سے ہی، لیکن جو تیرا وفادار نہیں ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا. اس لیے رزق ان کو دے جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور ہمیں آخرت پر ایمان لاتا ہو. تو اس سے گویا ایک یہ چیز ثابت کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بیزار ہیں جو شرک کرتا ہے. حضرت ابراہیم تو اس کے لیے رزق کی دعا بھی نہیں مانگتے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اور تم نے کیا کیا ہے کہ ابن اللہ بنا لیے ہیں اور 360 خود رکھ لیے ہیں اور پھر یہ دعوے کر رہے ہیں ان کا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں. ابراہیم کی شان تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، قال من کفر، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، متع، جو متع کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانا. فقہ میں ایک اصطلاح ہوتی ہے متع. متع کہتے ہیں، فقہ کی بات کر رہا ہوں، کہ
اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے، اس کا مہر مقرر نہ ہو، تو اسے کپڑوں کا جوڑا دے کے جب کوئی تحفہ دے کے فارغ کرنا، اس کو متا کہا جاتا ہے، اس کو فائدہ پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثُمَّ أَسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ثُمَّ پھر أَسْتَرُّهُ، استرہ یسترہ کا معنی مجبور کر دینا، کھینچ لینا اس کو، پھر میں اسے کھینچ دوں گا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف۔ مطلب کیا ابراہیم، ہم اپنی روزی نافرمانوں پہ بند نہیں کریں گے۔ یعنی ابراہیم نے کہا کہ اللہ تجھے مانتا ہے، اس کو روزی دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم دنیا کی روزی شرک کرنے والوں کو بھی دیں گے، نہ ماننے والوں کو بھی دیں گے۔ تو ہے نا ایک مرتبہ ابراہیم کا کوئی مہمان آیا، آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بوڑھا تھا، 80 سال کا، بیٹھ کے آگے دسترخوان پہ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کے کھانا کھا، شروع کر۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، تو میں اٹھ چلا جاتا، اگر تو اللہ کو نہیں مانتا تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے تیرے ساتھ۔ وہ چلا گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی ابراہیم 80 سال سے وہ مجھے نہیں مان رہا، میں اس کو دے رہا ہوں، انہوں سے اپنے دسترخوان سے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی ان کی روزی بند نہیں کرتا، پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ،